جی السلام علیکم دوستو، آپ کا دوست نثار جاوید بات کریں گے کہ باتیں چلتے چلتے کہاں تک آپ پہنچی ہیں۔ بات یہاں پہنچی ہے کہ کوشچن لوگ کرتے ہیں کہ آپ کو پاکستان چاہیے، پاکستانی فوج چاہیے یا عمران خان چاہیے۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، جب آپ آنکھیں بند کریں گے تو آپ مجرم ہیں بہت بڑے۔ آپ نے آنکھیں بند کی، مسجد نبوی میں جا کے اگلے نے دھماکے کر دیے، مطلب کہ بے حرمتی کر دی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے آپ کے کانوں پہ جوں تک نہیں رہیں گی۔ یہاں پہ جو ترمیمیں کر کر کے دوسرے لوگوں پہ ڈالتے رہے، جو سب کچھ ہوتا رہا، اب جو سارے مان رہے ہیں تب بھی آپ کو سمجھ لگ رہی تھی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ کے کانوں پہ جوں تک نہیں رہیں گی۔ آپ اٹھتے ہو سب سے اینڈ پہ جا کے، کوئی بھی کام ہوتا ہے اینڈ پہ جا کے اٹھتے ہو۔ شادی بیاہ کرتے ہو، تقریبات کرتے ہو تو تیاریاں اینڈ پہ جا کے کرتے ہو۔ کسی کے گھر جانا ہو تیاری اینڈ پہ کرتے ہو۔ کوئی فنکشن آپ نے رکھنا ہو، کوئی کچھ بھی تقریبات کرنی ہو، آپ اینڈ پہ جاتے ہو۔ اٹھنا ہوتا ہے سوئے ہوئے تو اینڈ پہ اٹھتے ہو۔ ہماری قوم کیوں اینڈ دیکھتی ہے؟ پتھر چاٹ کے کیوں مڑتی ہے؟ مچھلی کی جو مثال دیتے ہیں، پتھر چاٹ کے مڑ دی، یہ کیوں ہماری عادتیں ایسی ہیں؟ عمران خان آج پہلی دفعہ نہیں یہ سارا ننگا ہوا، ایک منظم طریقے سے بہت بڑا ایک میڈیا کا طوفان بنا کے، میڈیا کا ایک بہت بڑا ٹول، ایک مشین ایسی بنا کے آپ کا دماغوں کے اندر ڈال دی اس نے۔ اب اتنے بیوقوف ہیں کہ ابھی تک بہت سارے بندے وہ کہی جا رہے ہیں کہ جی وہ عمران خان، جبکہ ثابت کیا عمران خان نے کہ عمران خان اور پاکستان دو چیزیں کٹھی نہیں چل سکتی۔ جب اگر نہیں چل سکتی، جب اگر سارا کچھ عملی طور پہ کر چکا ہے وہ بندہ، وہ کون ڈھیٹ لوگ ہیں جو ابھی تک عمران خان کرتے ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی، وہ جو آپ کے ازلی دشمن، جو قادیانڈوز ہیں، جو سسٹمیٹک طریقے سے باہر سے ابھی اس کو لیڈیں لگا کے بیٹھے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے ملک میں دیکھتا ہوں تجزیہ نگار، ادھر ادھر سارے وی لاگر بڑا زور دیتے ہیں، لو جی عمران خان کو گرفتار کیوں نہیں کرتے، لو جی عمران خان کو۔ یہ باتیں اتنی آسان نہیں رہ چکی ہوئی، یہ باتیں اب ویسی نہیں رہ چکی جیسی آپ سوچتے ہیں کہ جی اس کو گرفتار کیوں نہیں کرتے۔ گرفتار تو کر لیں گے، اس کو گرفتار پہلے بھی کیا ہے۔ ہوا کیا آپ نے دیکھا ہے؟ ایک دن صرف آپ نے رکھا اندر، آپ کے ججز آپ کے گھر کے اندر سے ننگے ہو گئے، چیف جسٹس آف پاکستان ننگا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ باہر کی دنیا میں کہاں کہاں پہ آپ کے پیسوں کے ساتھ اس نے نہیں بنایا ہوا، اس کو بنا کے بھیجنے والوں نے پیچھے دیا ہوا ہے۔ لوگ یہی کہتے ہیں جو اس نے بنایا ہوا ہے، اس نے لابنگ فرم ہائر کر لی۔ نہیں، ہائر شاید کوئی نہیں کر لی، یہ تھنک ٹینک باہر کے، یہ لابنگ فرمیں اور ساری یہ کن کے لیے اٹھتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے انسانی حقوق اسرائیل میں، فلسطین میں پامال ہو رہے ہیں، کبھی یہ اٹھے؟ کبھی نہیں۔ لابنگ شابنگ کچھ نہیں، یہ اپنے فتنوں کے لیے لابنگ کرتے ہیں، ورنہ آپ جتنے مرضی پیسے دے دیں یہ نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں پیسے دے کے عمران خان نے لابنگ فرمیں ہائر کی ہوئی ہیں۔ میرے دوستو کبھی عقل سے سوچیں، آپ لینا پیسے لے کے جائیں ادھر امریکہ میں، انہی فرموں کے آفیسز بنے ہوئے ہیں، انہی فرموں کے اندر جا کے آپ فلسطین کے لیے لابنگ کے لیے پیسے دیں، دیکھیں کوئی لیتا ہے؟ کہتے ہیں کسی کا پیشاب جل جاتا ہے، کسی کا تیل بھی نہیں جلتا۔ مسلمانوں کو ایسی جگہ پہ پہنچا دیا ہوا ہے کہ ان کا تیل بھی نہیں جل رہا۔ دیکھو پوری دنیا میں تیل نکلتا ہے مسلمانوں سے، لیکن فائدہ دوسرے لوگوں کو ہوتا ہے۔ مطلب ان کا تیل بھی نہیں جل رہا، دشمنوں کا پیشاب بھی جل رہا ہے۔ یہ عمران خان جیسے پیشاب ہی ہے نا ان کے، چل رہے ہیں، چلی جا رہے ہیں۔ کیوں؟ میڈیا کے جو ٹولز ہیں ان کو بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوستو ہماری قوم کب قوم بنے گی؟ جب اس کو کچھ سمجھ آئے گی۔ کہتے ہیں جی فوجی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، فوجیوں کو نہیں آنا چاہیے، ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن آپ دیکھیں اگر فوجی سم ٹائم آئے نا تو کیا کریں؟ فوجی اگر نہیں ادھر آتے تو کیا کریں جی؟ فوج کو ختم ہوتے دیکھتے رہے وہ،
کبھی کسی نے یہ غور کیا کہ پارٹیاں ایسے ٹپوری عمران خان جیسے بہت ساری پارٹیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، پارٹیز آ رہی ہیں جا رہی ہیں، ملک کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، جس دن آپ نے غلطی سے بھی اس فوج کو ختم کرنے کی کوشش کی، فوج کو گرانے کی کوشش کی، پاکستان ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اس کو اگر روکا ہوا ہے آپ کے ایٹم بم کے ڈر نے روکا ہوا ہے، ایٹم بم چلانا کس نے؟ فوج نے چلانا ہے. کہیں کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو ادھر جا کے سرحدوں پہ اٹیک کرتا ہے تو جا کے کس نے روکنا ہے؟ فوج نے روکنا ہے. اگر وہاں سے باہر سے کوئی میزائل چھوڑ دیتا ہے آپ کے اوپر تو آپ کے میزائل کو راستے میں تباہ کرنا ہے تو کس نے کرنا ہے؟ آپ نے، میں نے تو نہیں کرنا، فوج نے کرنا ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا اس ٹیکنالوجی کو چلتی کیسے ہے، باتیں ہم ٹکے ٹکے کرتے ہیں. ہمارا کام ہے دشمن کو پہچاننا، صرف ہم وہ بھی پہچاننے کے قابل نہیں ہیں. وہ بھی فوج کو آگے بتانا پڑتا ہے، یہ دیکھو یہ ننگا ہے، اس کی جان چھڑا لو اس سے. ہاں ایک بات ضرور کہوں گا، جو فوج کے اندر جو غلط کریکٹر ہیں، اب پتہ نہیں اللہ واللہ عالم کے وہ بھی کیا سسٹم ہے کیا نہیں. کل جس بندے نے باجوے کو گالیاں نکالی، میں نے بھی خوشی کا اظہار کیا کہ بھی اچھا ہوا ہے. کیوں کہ ابھی تک حالات و واقعات بتاتے ہیں کہ باجوے نے، فیض حمید نے ہمارے ملک کے لیے برا کیا. اب کچھ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جو وہ افغانی تھا تو آپ کیوں سرا رہے ہیں؟ میں اس لیے سرا رہا تھا، مجھے دکھ نہیں ہے سرانے سے، کہ وہی افغانی ہمیں جب گالیاں نکالتے تھے باجوے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ایک پیج تھا، ایون آپ کو یاد ہوگا کہ پنجابی بندہ افغانستان میں ایک چلا گیا تھا مزدوری کے لیے، اس کو قتل کر دیا تھا فار نو ریزن. یہاں پہ ہمارا پاکستانی عید نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد میں گھس رہا تھا، مجھے یاد ہے کلپ، کہ افغانیوں کی مسجد تھی، افغانی کو باہر کھڑا ہوگا، اس نے کہا تو اندر نہیں جا سکتا. جبکہ ان لوگوں کو جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ان کو پناہ دی ہوئی ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، ادھر بچے بھی ان کے پڑھ گئے ہیں. لیکن عجیب سی ایک کیفیت بنی ہوئی ہے. وہ عجیب سی کیفیت آپ نے، میں نے یا فوج نے نہیں پیدا کی. ہاں فوج کے اندر کچھ تھے لوگ جنہوں نے پیدا کی، کچھ ایسے کریکٹر تھے، لیکن ہم اس کے باوجود اپنی فوج کو برا نہیں کہہ سکتے. کوئی صورت نہیں ہے. ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی. فتنے کو پہچانے میں میرا ویڈیو ریکارڈ کرنے کا یہی مقصد ہے کہ فتنے کو پہچانے، اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنے ملک کی حفاظت کریں، اپنے پاکستان کی حفاظت کریں. نہیں کریں گے تو دشمن کی کرے، جو دشمن جی کرے. تو ہمیں یاد رکھیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. میں آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا. اللہ حافظ.